اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت و فیضی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنا تجارت کا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا تھا۔ انتہائی امانت دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لہذا کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی تھی۔ مکہ کے نامور تاجدار اور مالدار میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کی خاطر نہایت سخاوت، فیضی اور دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے لیے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹھا پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھی اور وہ پیسے لیے بغیر کسی کو پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمت ادا کر کے پانی حاصل کر سکیں۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب ہاتھ سے 20,000 درہم نقد ادا کر کے وہ کنواں اسے یہودی سے خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام سر انجام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان فرمایا، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر تعمیر کرے گا۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب ہاتھ سے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا اور کچھ مکانات خرید کر مسجد کی جگہ میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خوشحالی کی ایک لپیٹ میں آ گیا۔ قحط اور افلاس کے سائے کی ہر طرف پھیل گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خوشحالی کی لپیٹ میں تھا۔ قحط اور افلاس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر کو اشیاء درکار نہیں تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر قلت کا سامنا اس سے قبل کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ اناج لیے ہوئے 950 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لپٹے ہوئے اونٹ چلے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لو تمہارے پاس بلائی پہنچ آئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جا۔ قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کے دن اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی خاطر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد سے 82 سال کی عمر میں انتقال تک یعنی 48 سال مسلسل یہی معمول جاری رہا۔ مزید یہ کہ بہت سی بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت اور نگرانی کرتے تھے۔ یتیم بچوں کی نگرانی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی ضرورت مندوں مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے ہمیشہ دل کھول کر اور بڑے پیمانے پر مالی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے، آمین۔